السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کریئر گائیڈنس کے حوالے سے ہم نے سیریز شروع کی اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سوشیالوجی میں وہ ڈگری کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس آگے مستقبل میں کیا اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے، گورنمنٹ جاب کے حوالے سے، پرائیویٹ جاب کے حوالے سے اور اسی طرح بزنس کے حوالے سے۔ تو اسی لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پروفیسر ذیشان نصیر صاحب کو، جو سوشیالوجسٹ ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور پی پی ایس سی کے اپنے بیچ کے ٹاپر ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید۔ سر، سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سی ایس ایس کر رہے ہیں یا پی ایم ایس کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے اگر وہ سوشیالوجی پڑھتے ہیں تو کیا مواقع ہیں آگے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو وہ طالب علم جو مقابلے کے امتحان یعنی کہ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سوشیالوجی کی فیلڈ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں آپ معاشرے کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بحیثیت ایک فیوچر بیوروکریٹ کے لیے آپ کو معاشرے کی مختلف جہتوں کو اور چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب جہاں تک بات رہی آپ کے سوال کی کہ وہ طالب علم سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے امتحان میں کیسے فائدہ لے سکتے ہیں، تو سی ایس ایس کے امتحان میں سوشیالوجی کا 100 مارکس کا ایک پیپر ہوتا ہے۔ تو جو بچہ سوشیالوجی کی ڈگری لے کے آگے مقابلے کے امتحان میں جانا چاہتا ہے اس کو لازمی سوشیالوجی کا سبجیکٹ آپ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کچھ دیگر معاون سبجیکٹ ہیں جو کہ سوشیالوجی کی ہی سب ڈومینز میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ کرمنالوجی ہے، جینڈر اسٹڈیز ہے، حتیٰ کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل سائنس جیسے آپشنل سبجیکٹس کے بہت سے کانسیپٹ جو ہیں وہ سوشیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اسٹوڈنٹس جو پی ایم ایس کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کی اٹیمپٹ دینا چاہتے ہیں، اس میں ایک سوشل ورک کا سبجیکٹ ہے جس کا سلیبس سوشیالوجی سے نسبتاً قدرے کم ہے، اور آپ تھوڑی سی ایمانداری سے اگر محنت کریں تو اس میں آپ بہت اچھا سکور کر سکتے ہیں۔ 200 مارکس کا ایک آپشنل سبجیکٹ ہوتا ہے۔ جی سر، یہ تو ابھی ہم نے بات کی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے جی سے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ون پیپر کی جاب لینا چاہتا ہے تو اس کے پاس کیا اپرچونیٹی ہیں سوشیالوجی کو اگر وہ پڑھتا ہے تو؟ اسی طریقے سے وہ طالب علم جو ون پیپر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس میں ملٹیپل جو ہے آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، جیسے کہ پی پی ایس سی ہے، ایف پی ایس سی ہے، پھر این ٹی ایس کے بھی کچھ ایگزامز آتے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹل ایگزامز آتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے سوشیالوجی اور اس کے دیگر معاون جو سبجیکٹس ہیں جن کے میں نے نام بتایا ابھی، ان کی بہت سی جابس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں آ رہی ہیں، جیسے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پی پی ایس سی کے تھرو آتی ہے، ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی کے تھرو لیکچرشپ کی، ریسرچ آفیسر کی، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، ایون باپڈا ہے، سوئی گیس ہے، نیس پاک ہے، جو کہ کچھ گورنمنٹ اور کچھ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ بھی سوشیالوجسٹس کو ہائر کرتی ہیں، تو اس میں ایک بڑا اچھا اسکوپ ہوتا ہے ون پیپر کے حوالے سے۔ جی سر، اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پرائیویٹ جاب کرنا چاہتا ہے، کوئی انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے، کسی ادارے میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کے اندر اور اسی طرح بین الاقوامی اگر ادارے ہیں تو کیا ان میں بھی کوئی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں؟ جی بالکل، جو طالب علم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا چاہتے ہیں اس کے اندر این جی او سیکٹر ایک بہت اچھا سیکٹر ہے جس کو ہم سوشل ویلفیئر سیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوسائٹی کے ڈفرینٹ ایشوز کو جو لوگ ٹیکل کرتے ہیں، اب اس کے اندر پاکستان میں کچھ بہت اچھی این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں، جیسے کہ اخوت فاؤنڈیشن ہے، جی جی ملٹیپل آرگنائزیشن ہے اس طرح۔ سملرلی کچھ ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ بڑا معروف ادارہ ہے، اس کے بہت سے پروجیکٹس چلتے ہیں، اس میں ریگولر اور کانٹریکٹ بیس اور پروجیکٹ بیس جابس بھی، آپشنس بھی آتی ہیں۔ سملرلی آج کل کچھ عرصے سے ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا، تو اس کے اندر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، بزنس آرگنائزیشنز، جیسے کہ اینگرو ہے، فاطمہ فرٹیلائزر ہے، فوجی فاؤنڈیشن، فوجی فوڈ ایکسیٹرا، ان کے اندر جو ہے وہ بطور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں جو آرگنائزیشنز جس جگہ پہ کام کرتی ہیں وہاں مقامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہاں پر بھی بطور سوشیولوجسٹ آپ اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور اسی اور طرح اسی طریقے سے انٹرنیشنل اگر آپ سطح پر باہر بھی؟ کے ملک جانا چاہتے ہیں تو اگر بالفرض آپ نے سوشیولوجی میں ڈگری کی ہے تو آپ پاکستان میں کچھ عرصہ ایکسپیرینس لیں، سال یا 2 سال کا، کسی بھی این جی او میں ایکسپیرینس لیں، اور اس ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر آپ کینیڈا، امریکہ، یورپ کے کچھ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جہاں پہ سوشیولوجسٹ اور سوشل ورکر کی بڑی ڈیمانڈ ہے، تو آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں۔ سملرلی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اندر بھی آپ کے لیے آپشنس بن سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے سر. اچھا سر، اگر کوئی شخص جاب نہیں کرتا، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، تو کیا سوشیالوجی کا جو سبجیکٹ ہے عمرانیات کا، یہ بزنس میں بھی کوئی ہیلپ فل ہوتا ہے؟ بالکل. سوشیالوجی سبجیکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کی پرسنالٹی کو نکھارنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کوئی بزنس کرنا چاہیں، کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں، تو اس میں آپ نے سوسائٹی میں رہ کر ہی، یعنی معاشرے میں رہ کے لوگوں کے ساتھ ہی آپ نے لین دین کے معاملات کرنے ہیں. جی جی. تو اس کے اندر کچھ آپ کے سافٹ سکلز ہیں، کچھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کچھ گرومنگ، اس طرح کے کچھ پہلو ہیں جو اگر آپ بطور عمرانیات کے طالب علم اپنے زمانہ طالب علمی میں کچھ کانسیپٹس کو اچھے سے سمجھ لیں، ان کو پالش کریں، تو کل کو فیوچر میں اگر آپ بزنس بھی کرنا چاہیں تو وہ چیزیں آپ کو آپ کی کسٹمر ڈیلنگ میں، کلائنٹ ڈیلنگ میں بڑا ہیلپ کر سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو جو اسٹوڈنٹ ابھی سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ایسی کوئی ہدایت دیں گے کہ وہ کیا اپنی روٹین بنائیں یا کوئی سبجیکٹ پہ خاص کر فوکس کریں کہ وہ آگے پریکٹیکل لائف کو بہتر طریقے سے اسٹارٹ کر سکیں؟ اچھا جی، جو طالب علم، خاص طور پہ وہ بچے جو ابھی انٹر کر کے گریجویشن میں گئے ہیں یا جو گریجویشن میں بھی کچھ اگلے سیمیسٹرز میں چلے گئے ہیں، خاص طور پہ وہ بچے کوشش یہ کریں کہ 3 سے 4 اپنے ایریاز کے اندر اپنا فوکس زیادہ کریں، جی اپنی تھیوری کے اوپر گرپ کریں. جو سوشیالوجی میں آپ تھیوریٹیکل نالج لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کر سکیں گے. دوسری چیز، جہاں تک پریکٹیکل اپلیکیشن کی بات ہے، اس میں یہ ذاتی طور پہ ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز لیں. یعنی کہ انٹرنشپ پروگرامز آتے ہیں، والنٹیئر پروگرامز آتے ہیں، برٹش کونسل کے کچھ آتے ہیں، کچھ مختلف این جی اوز بھی آپ کو آفر کرتی ہیں. اور تقریباً کم و بیش پاکستان کی تمام یونیورسٹیز، چاہے گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہوں، وہ 4 سالہ ڈگری میں، ایون ماسٹرز کے اندر بھی وہ آپ کو ایک انٹرنشپ پروگرام کرواتے ہیں. تو ٹھیک وہاں ہے. پر آپ پریکٹیکل سکلز کو، نالج کو ایک تو سیکھتے بھی ہیں اور اپلائی بھی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ سوشیالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ریسرچ آنا بڑی ضروری ہے. تو جی ریسرچ کے کچھ سکلز ہیں، ڈیٹا انالیسز، ڈیٹا کلیکشن، کچھ سافٹ ویئرز ہیں، ان کے اوپر کمانڈ اگر آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں لے لیں تو پریکٹیکل لائف میں آپ اس سے بڑی اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایز اے ریسرچر کام کرنا چاہیں تو. جی سر. اچھا سر، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کوئی ایسی بک ریکمینڈ کرنا چاہیں گے جو آپ کو چاہتے ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ سوشیالوجی پڑھ رہا ہے وہ ضرور اس بک کو پڑھے اور اس کے لیے ہیلپ فل ہو وہ؟ اچھا، سوشیالوجی جو ہے اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ سبجیکٹ بھی بنیادی طور پہ مختلف حصوں میں تقسیم ہے. اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جرنل سوشیالوجی، جی جی. جس میں اس کے تمام بنیادی کانسیپٹس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تو آپ کسی بھی مقامی آتھر کی اچھی کتاب بھی لے سکتے ہیں. ان میں سے ایک آتھر اگر آپ اجازت دیں تو میں مینشن کرنا چاہوں گا. جی جی بالکل. پروفیسر عبدالعزیز تگا صاحب بڑے ریناؤنڈ جو ہیں، وہ آتھر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں. پاکستانی ہے. جی، وہ پاکستانی آتھر ہیں. آپ ان کی اردو میں بھی بکس ہیں اور انگلش میں بھی بکس ہیں. وہ کوئی بھی طالب علم یا ایون اگر کوئی جرنل ریڈر پبلک ریڈنگ کے لیے بھی لینا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ انٹرنیشنل لیول کی بات کریں تو اس میں ایک بڑے فیمس اور ریناؤنڈ آتھر ہیں، جان جے مشونس، جی امریکن آتھر ہیں. ان کی کتاب آپ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک بہت اچھی کتاب ہے. سملرلی ایک مصنفہ ہیں، آتھر ہیں، ڈیانا کینڈل، ان کی بک بھی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے سوشیالوجی کا ایک دوسرا پارٹ یا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشیولوجیکل تھیوری، جی. جس کے اندر جتنے بھی ماضی میں سوشیولوجسٹ فیمس گزرے ہیں، چند ایک کے شاید نام آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں. کارل مارکس بطور سوشیالوجی میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، ایمائل ڈرخائم ہے، میکس ویبر ہے، اگسٹ کامٹے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے لیے جو سب سے آئیڈیل بک ہے وہ ایک انٹرنیشنل آتھر ہیں، جارج ریٹزر. جی. ان کی بک آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سوشل ریسرچ ایک اس کا تھرڈ پارٹ ہے جس کے اندر آپ لارنس پی نیومن کی ایک بک ہے انٹرنیشنل، وہ آپ ریکمینڈ آپ کو میں کروں گا، آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور فورتھ پارٹ اس کا ہے سوشولوجیکل پرابلمز آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے معاشرتی جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو اس کے لیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، عبدالعزیز تگا صاحب ہیں، اور اسی طرح بہت سے ڈفرینٹ جو پبلشرز ہیں ان کی کتابیں اس پہ پبلش ہیں. آپ کسی بھی کتاب کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. along with this ایک اس کا پورشن ہوتا ہے سوشل اسٹیٹسٹکس کا. جی جی. تو سوشل اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ کی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ڈیٹا انالیسس کے لیے. اس میں مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ کچھ اپنے نوٹس دیتی ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کسی اچھے اسٹیٹسٹیشین کی، ماہر جو اسٹیٹس ہے، اس کی کوئی بھی بک آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں جو کانسیپٹ سوشیالوجی سے ریلیونٹ ہے اس کے لیے. جی سر، بہت شکریہ.
माशाल्लाह आज की जो वीडियो है काफ़ी उम्मीद है कि हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी ख़ास सब्जेक्ट के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स के अंदर बताएं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।